أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق اللہ مولانا العظیم۔ آیت تخیر کے بعد آیت تطہیر کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلے آیت تخیر تھی کہ رسول اللہ کو اختیار کر لو یا دنیا کو لے لو، تو ازواج مطہرات نے فوراً ہی بلا تأمل رسول اللہ کی ذات کو اختیار کیا اور آخرت کو اختیار کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تطہیر ان کے لیے نازل کی، جس میں ان کی باطنی پاکیزگی کی تولیت اور ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ یہ آیت تطہیر کہلاتی ہے، جس طرح پہلے آیت تخیر تھی کہ رسول اللہ کو اختیار کر لو، آخرت کو اختیار کر لو، یہ دنیا کو اختیار کر لو، اور پھر بیچ میں کچھ احکام دیے تھے۔ وہ احکام صرف ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں تھے، لیکن ازواج مطہرات کے ساتھ اس لیے تخصیص کی گئی کہ پیغمبر اسلام کے ازواج ہونے کے اعتبار سے ان کے لیے یہ زیادہ موقت احکام ہے۔ لہذا کرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، یہ سب کے لیے، ہر عورت کے لیے ہے کہ وہ گھر میں ٹھہرے اور بے پردہ نہ پھرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، اللہ رسول کی اطاعت کرے۔ اب یہ آیت تطہیر ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تم سے رجس کو دور کرنا، آلودگی کو دور کرنا چاہتے، اہل البیت، اے اہل بیت، رجس کو دور کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی شائبہ بھی گندگی کا تمہاری طرف نہ آئے، اس لیے کہا کرنا فی بیوتکن، اور تبرج جاہلیت سے بچو اور نماز وغیرہ قائم کرو۔ کوئی بات کرے تو اس کے ساتھ سپاٹ لہجے میں بات کرو۔ اللہ تعالیٰ تم سے رجس کو، آلودگی کو، گندگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، طاہرکم تطہیرا، اور تم کو ظاہر باطن پاک کرنا چاہتے، خوب پاک کرنا چاہتے، تطہیرا۔ اس سے مراد تزکیہ ہے، باطنی پاکیزگی مراد ہے، تطہیرا باطنی پاکیزگی، ہمارے باطن کو پاک کرنا چاہتے، تزکیہ۔ اور تزکیہ جو ہے یہ بہت اونچا یعنی عمل ہے کہ جس کے بعد انسان اللہ کے ولایت میں داخل ہوتا ہے اور اللہ کی دوستی کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے تولیت لے لی، ذمہ داری لے لی کہ تمہیں پاک کرنا، تم سے رجس کو دور کرنا، یہ اللہ تعالی نے اس کا ارادہ کر لیا۔ جب اللہ نے ارادہ کر لیا ہے تو ارادہ وقوع پذیر ہوگا۔ لہذا ازواج مطہرات جو ہے وہ اپنے باطن کے بات سے کس قدر پاکیزہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، کوئی ایک سنگل چھوٹا سا واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں کسی بھی زوجہ مطہرہ کی تھوڑی سی بھی کوئی بے قاعدگی سامنے آئی، جبکہ دشمنان اسلام نے اس بات کی پوری کوشش کی ہے، بڑی باریک بینی سے ہر ایک کی زندگی کا جائزہ لیا۔ بڑے عرصے تک حیات رہی وسلم کے بعد بھی، لیکن الحمدللہ کوئی ایسا چھوٹی سی بے قاعدگی بھی اور کہیں بھی لاپرواہی نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالی نے جو تولیت دی ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تم سے آلودگی دور کر اور تمہیں پاک کر دے۔ یاد رکھیں یہ آیت مبارکہ میں دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اہل بیت سے کون مراد ہے؟
بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت فاطمہ حسن حسین کو اپنی حبا میں لے کر کہا کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک روایت یہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی نے دوسری روایت میں آتا کہا کہ میں بھی آ جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تم اپنی جگہ رہو. پھر بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھی آپ نے چادر میں لے لیا. تیسری روایت میں آتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس اور ان کی اولاد کو لے کر عبایا میں کہا اپنی چادر میں کہ اللہ میرے اہل بیت ہیں. اس سے بعض گمراہ لوگوں نے بات نکالی کہ اہل بیت سے مراد وسلم کی اولاد ہے، ازواج مطہرات نہیں ہے. یہ ایک بات تو یہ نکالی، اور دوسری بات یہ نکالی کہ اہل بیت جو ہے یعنی اولاد نبی جو ہے یہ سارے معصوم ہیں. اللہ نے فرمایا لیذهب عنکم الرجس ویطہرکم تطہیرا. اس آیت کو لے کر کہا کہ ان میں عصمت جیسے نبی معصوم ہوتا ہے اس طرح وہ بھی معصوم ہو گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا. تو یاد رکھیں بالکل غلط استدلال ہے. اس لیے کہ اہل بیت یہاں پر جتنی آیات چل رہی ہیں یہاں تخاطب ازواج مطہرات کو ہے. یا جو نبی قل ازواجک یہاں سے چل رہا ہے اور آگے تک جا رہا ہے. لہذا قرآن کا سیاق کو سباق بھی بتا رہا ہے کہ اہل بیت سے مراد سب سے پہلے ازواج مطہرات ہیں. ایک بات. دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر حضرت سارہ کو جب آ کر بشارت دی تھی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کو بچے کی، تو وہاں پر بھی اہل بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ کی رحمت ہو تم پر اہل بیت. تو وہاں پر تو اولاد تھی ہی نہیں. جب وہاں پر اولاد ہی نہیں تھی تو وہاں اہل بیت سے پھر ازواج مطہرات ہی مراد ہے. تو لہذا اہل بیت کا جو لفظ یہاں پر آیا اس سے ازواج مطہرات سب سے پہلے داخل ہیں اس میں، کیونکہ سارا سیاق و سباق ازواج مطہرات کے بارے میں چل رہا ہے. انہیں کو احکام دیے جا رہے ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے تم سے اللہ رزق کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے. اب یہ جو روایت آتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور ان حضرات کو آپ نے اپنے عبایا میں لیا، حضرت حکیم الامت تھانوی نے بڑی پیاری بات لکھی. دراصل اہل بیت میں کسی کی بھی اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی گھر والی شامل ہوتی ہے، اولاد وغیرہ تابع ہوتی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کرنے کے لیے اپنے عبایا میں لیا کہ ازواج مطہرات تو شامل ہیں، یہ بھی شامل ہو جائے. یہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ وہی اہل بیت تھے صرف، بلکہ اہل بیت میں سب سے پہلے انسان کے گھر والے اور بیویاں ہوتی ہیں، بیویوں کے بعد ہی اولاد ہوتی ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اولاد شامل ہو اور بیویاں شامل نہ ہو اہل بیت میں. لوگ کہتے ہیں اہل خانہ اہل بیت، اہل خانہ ایک ہی بات ہے. کیا آپ کے اہل خانہ کو دعوت سے مراد کیا تو اولاد ہوتی ہے یا بیویوں بھی اولاد ہوتی ہے؟ بیوی مراد ہوتی ہے. اگر کسی کی اولاد نہ بھی تب بھی اہل خانہ لکھتے. اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں بشارت دی گئی ہے تو وہاں پر بھی حضرت سارہ کا بھی تو اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، تو ان کا کہ اہل بیت تمہیں بشارت ہو اور تم پر اللہ کی رحمت ہو. تو وہاں پر تو اولاد تھی بھی نہیں. تو یہ جو روایت آتی ہے بخاری کی کہ رسول اللہ نے ان کو لیا اپنے عبایا میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ حضرت فاطمہ زہرا کو اور حسن حسین کو اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو وہ دراصل اس آیت کے مصداق میں شامل کرنے کے لیے رسول اللہ نے ایسا کیا. ازواج مطہرات تو شامل ہے، اس لیے حضرت ام سلمہ کو شامل نہیں کیا، اس لیے کہ تو اپنی جگہ رہے تم تو شامل ہی ہو. لیکن بعد میں ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا وہ چادر میں لے کر کے تو بھی ہے، اس طرح ان کی دلجوئی کے لیے کیا. اور حضرت عباس ان کے اولاد کو بھی لے کر اس آپ نے حضرت تھانوی نے بڑی پیاری مثال لکھی. اگر کوئی بادشاہ کسی کو خلعت تقسیم کر رہا اور کہا بھی اپنے گھر والوں کو لانا میں انہیں خلعت پہناؤں گا، تو اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے جاتا ہے. بھی بادشاہ بانٹ رہا ہے تو تم بھی کوئی فائدہ اٹھا لو. یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہنا کہ اس آیت سے عصمت ثابت ہو گئی کہ اہل بیت معصوم ہے، تو یہ ثابت نہیں ہوتی. یہ مراد باطنی پاکیزگی اور تزکیہ ہے.
تزکیہ جو بنیاد ہے اللہ کی ولایت اور دوستی کی، یہ مراد ہے یہاں پر۔ ورنہ اسی قسم کی آیت جو ہے وہ بدری صحابہ کے بارے میں اتری ہے، لطہرکم، لہذا وہاں پر بدری صحابہ کو بھی معصوم ماننا پڑے گا، کیونکہ اسی قسم کی آیت اللہ نے وہاں بھی تعریف کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتے ہیں، جہاں بدر کا واقعہ ہے، بدر کا قصہ ہے، تو وہاں پر بھی پھر یہی مراد ہوگا۔ تو ایسا نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کے تمام مفسرین کا اور صحابہ کرام کے اس پر اجماع ہے، اس آیت سے عصمت ثابت، عصمت صرف نبی کے لیے، معصوم صرف پیغمبر ہوتا ہے، نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں اس آیت مبارک پتہ چلا کہ محفوظ ہو گئی، ازواج مطہرہ اہل بیت محفوظ ہو گئے، محفوظ ہونا اور ہے، معصوم ہونا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے اور ان چیزوں سے، علائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر دیا۔ تو لہذا یہ استدلال کرنا کہ اس سے صرف پیغمبر اسلام کی اولاد مراد ہے اور یا اس سے عصمت ثابت ہوتی ہے، آیت مبارک اس پر دلالت نہیں کرتی، کیونکہ ماقبل سے جو بحث چل رہی ہے وہ ازواج مطہرات کے بارے میں چل رہی ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں آیات، من آیات اللہ والحکمہ، جو تمہارے گھروں میں علم اور حکمت کی آیات پڑھی جاتی ہیں، یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، رسول اللہ کے ارشادات ہیں، اس پر عمل کرو۔ ان کو ان احکام کو یاد کرو، ما یتلی فی بیوت، جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں۔ ان اللہ کا لطیف خبیرہ، یعنی یہ گھروں کا ماحول ایسا بن گیا تھا، ایسا تھا کہ اس میں بھائی یہی ہوتا تھا، قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ وسلم کی باتوں کا تذکرہ اور چرچا ہوتا تھا، آنے والوں کو بھی یہ بتایا جاتا تھا، اور گھر میں بھی یہی چل رہا، آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ فرمایا، یہ آیت اتری ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کی اکثریت حافظہ تھی، قرآن مجید حفظ کیے ہوئے تھے انہوں نے۔ اب عائشہ کا اپنا نسخہ تھا، تفسیر کا اپنا نسخہ تھا، جس سے قرآن مجید یاد تھے ان لوگوں کو۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو، ما یتلیٰ، جو پڑھے جاتے ہیں تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، وسلم کے فرمان۔ جب یہ آیات مبارک نازل ہوئی تو عام جو دوسری خواتین تھی انہوں نے پیغمبر السلام سے کہا کہ ہمارے بارے میں بھی کوئی خاص بات نازل نہیں ہوئی، جو ہے وہ مردوں کے تابع ہو کر نازل ہوتی ہے۔ ان پر ان کی تسلی کے لیے اگلی آیات نازل ہوئی، جن میں تمام خواتین اسلام کو شامل کیا گیا کہ یہ چیزیں تم اختیار کرو۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ لوگ جو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، یہاں اسلام سے مراد، اس کا حقیقی معنی مراد ہے فرما برداری، کیونکہ اسلام کا معنی فرما برداری۔ ان المسلمین والمسلمات، یہاں مسلمات کو لائے ان خواتین کی تسلی کے، ورنہ اللہ تعالی نے مردوں کو حکم دیا تو عورتیں تابع، جیسے نماز قائم کرو تو عورتیں اس میں، لیکن یہاں ان کی تسلی کے الگ سے ان کے ذکر لفظ لائے۔ والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں، یہ عقیدہ مراد ہے، عقیدہ درست ہو۔ والقانتین والقانتات، قنوت کہتے ہیں ہاتھ باندھ کر کے اس کے سامنے کھڑے ہونا، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے نماز میں، مراد فرما برداری، اطاعت ہے، اطاعت کرنے والے مرد، اطاعت کرنے والے عورتیں۔ والصادقین والصادقات، سچے مرد، سچی عورتیں، سچ سے مراد قول اور فعل دونوں ہو پھر سچا کہلاتا ہے۔ قول کے سچے کو سچائی نہیں کہتے، عمل کی سچائی بھی شامل ہے، کہ جو کہتا ہے اس پر عمل کرے۔ والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، یہ تینوں قسم کے صبر ہیں، گناہوں سے بچنے میں صبر ہے، مصائب میں صبر ہے، نیکی پر جمنے میں صبر ہے، نیکی کر رہا ہے اس میں تکلیف ہو رہی ہے لیکن کر رہا ہے۔ والخاشعین والخاشعات، خشوع کرنے والے مرد، خشوع کرنے والی عورتیں، خشوع اسے کہتے ہیں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے ہر وقت۔ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں۔ والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں۔ والحافظین فروجهم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں۔ والذاکرین کثیرا والذاکرات، اور ذکر کرنے اللہ کو خوب یاد کرنے والے مرد
اور خوب یاد کرنے والی عورتیں، اب یہ کام جن میں صفات پائی جائیں گی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیما، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر لیا، تیار کیا ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کیا۔ اللہ کا اجر اور مغفرت لینے کے لیے دیکھو، یاد رکھو، جہاں پر بھی اللہ جب انعام دیتے تو پہلے مغفرت کا بیان ہے، اس لیے کہ انسان کے لیے مغفرت سے بڑا کوئی انعام نہیں، کیونکہ معافی کے بعد ہی سارے دروازے کھولیں گے، اور بے قیدگی ہر انسان سے ہوتی ہے اس کے مرتبے اور مقام کے اعتبار سے۔ کلکم خطاؤن، تم میں ہر ایک خطا کار ہے، اس لیے جہاں پر بھی آپ وعدہ خداوندی دیکھیں گے تو پہلے مغفرت کا بیان ہوگا کہ ہم یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یہاں بھی اعد اللہ مغفرہ، اللہ نے تیار کر لی ان کے لیے بخشش اور مغفرت، واجر عظیم، اور اجر عظیم، اجر عظیم بعد میں ہے، کیونکہ جب معافی ہو جاتی ہے تو اب اجر عظیم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دنیا میں بھی کسی کو بادشاہ بنانا اور اس پر کچھ الزامات ہوں تو پہلے اس الزامات کو ہٹایا جاتا ہے، بعد میں اس کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، ورنہ اس جرم کے ساتھ وہ بادشاہ نہیں بن سکتا۔ دنیا کے اندر بھی قانون ہے، نارو اور پتہ نہیں کا کچھ نام رکھے ہوئے لیتے، یہاں پر بھی یہ پہلے فرمایا اللہ نے ان کے مغفرت تیار کی ہے، فضل عظیمہ اور بہت بڑا اجر۔ تو بہرحال یہ عام خواتین کے مطالبے پر کہ ہمارے لیے اللہ تعالی نے مستقل جو ہے کچھ نازل نہیں فرمایا، تو پہلے خاص کا بیان تھا، ازواج مطہرات کا بیان تھا، اور یہاں سے عام مسلمان خواتین کا بیان ہے، ان اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرو۔ یہ جو اوصاف یہاں بیان ہو، ان اوصاف کے اندر پیدا کرو تو تمہیں مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔